نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں نے سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی درس میں سورۃ الفاتحہ کے ناموں کا جب تذکرہ کیا تھا تو اس میں ایک نام میں نے سورۃ الفاتحہ کا تعلیم المسئلہ ذکر کیا تھا، یعنی ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ اور سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے ایک درخواست اور ایک سوال اس کے دربار میں ہم نے کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہمیں یہ طریقہ اور یہ ڈھنگ سکھایا گیا کہ اپنی درخواست اور اپنے سوال سے پہلے میری صفات کا، میرے اوصاف کا اور میری خوبیوں کا ذکر کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب صفات الہی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک اقرار اور ایک وعدہ اللہ سے کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم غائبانہ صرف تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ ان صفات کے بعد ہم اپنی دعا اور اپنی درخواست اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ کچھ روایات میں آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب آدمی پہنچتا ہے تو اللہ خود اس سے سوال کرتے ہیں، فاسأل یا عبدی، میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ میری اتنی صفات کا اور اتنے اوصاف کا تو نے تذکرہ کیا ہے تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ دنیا کی دولت، عزت، حکومت، مال، اولاد، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو ایک مسلمان آدمی اللہ کے اس سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ مولا، میں نے تیری اتنی صفات کا تذکرہ اور تیری اتنی خوبیوں کا تذکرہ دنیا کی دولت، مال و اسباب، اولاد مانگنے کے لیے نہیں کیا۔ یہ چیزیں تو اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتا رہتا ہے، میں تو تجھ سے اس چیز کا سوال کروں گا جو صرف تو اپنے پیاروں کو اور اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو وہ سوال
اور وہ درخواست اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں ایک مسلمان اللہ کے حضور کرتا ہے۔ اس میں 3 لفظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہد امر کا صیغہ ہے، یعنی ہدایت دے نہ ہم کو۔ الصراط واضح راستہ، المستقیم اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی ہو، اس میں کوئی کجی نہ ہو اور اس میں کوئی پیچ و خم اور کوئی موڑ نہ ہو۔ ایسے راستے پر چلا جو سیدھا تجھ تک اور تیری جنت تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، ہدایت کے عربی میں 2 معنی معروف ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراۃ الطریق، جسے فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، جسے فارسی میں کہیں گے بمنظر رسانیدن۔ پہلا معنی اراۃ الطریق، راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس راہ پہ چلنے والا غلطی کا احتمال کر جائے، پھر بھٹک جائے، پھر بھول جائے۔ مثلاً آپ نے کسی آدمی سے کسی جگہ کا راستہ پوچھا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے آپ کو اس راستے کی رہنمائی کی کہ آپ سیدھے اس سڑک پہ چلے جائیں، آگے ایک پل آ جائے گی، آپ اس سے بائیں طرف ہو جائیں، پھر آگے آپ کچھ چلیں گے تو جھاڑیاں آئیں گی، اس سے آپ دائیں ہو جائیں، پھر آپ دائیں چلیں گے تو آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی آئے گی یا ٹیلا آئے گا، تو اس سے آپ پھر بائیں ہو جائیں تو آگے آپ کی منزل ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس میں خطرہ ہے، ڈر ہے کہ اس راہ پہ چلنے والا جو مسافر ہے وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جائے، دائیں کی بجائے بائیں طرف چلا جائے یا بائیں کی بجائے دائیں طرف چلا جائے۔ اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب بمنظر رسانیدن، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جس آدمی سے راستہ پوچھا وہ ایک شریف اور با اخلاق آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ مسافر ہے، یہ کہاں کہاں بھٹکتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لیا یا اپنی سواری پہ بٹھا لیا، اور جس جگہ پہ وہ جانا چاہتا تھا اس نے اسے اس جگہ پہ جا کے پہنچایا کہ یہ تیری منزل ہے۔ تو یہاں ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے، راہ کا دیکھنا نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ یا اللہ، جس صراط مستقیم پر تو نے ہمیں چلایا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ چلائے رکھنا اور ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم یہ تو وہ دیکھ چکا ہے۔ اگر ہم معنی یہ کریں کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ، تو اس میں اشکال پیدا ہو جائے گا کہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو کیا اس سے پہلے ہم نے سیدھی راہ نہیں دیکھی ہوئی؟ پھر صحابہ کرام بھی تو اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہیں، تو کیا خاکم بدہن وہ صراط مستقیم پر نہیں تھے
کہ وہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ دعا مانگتے ہیں، تو کیا علیاذ باللہ آپ صراط مستقیم پر قائم و دائم نہیں تھے کہ آپ اب اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا؟ نہیں، بلکہ معنی خود نمازی جو نماز میں آ رہا ہے اس نے صراط مستقیم تو دیکھ رکھا ہے۔ اگر اس نے صراط مستقیم نہ دیکھ رکھا ہوتا اور یہ صراط مستقیم پر نہ چل رہا ہوتا تو یہ شروع میں کیوں کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ پھر یہ کیوں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں آتا اگر اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا؟ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم تو یہ دیکھ چکا ہے، اس لیے اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر مسجد میں آیا، بیت اللہ کی طرف منہ کیا، پھر اس نے ثنا پڑھی اور ثنا میں اس نے اپنے رب سے بڑی باتیں کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اس نے توحید کا بہت بڑا اقرار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ صراط مستقیم تو دیکھ چکا ہے، اب یہ سیدھے رستے کے دیکھنے کی دعا نہیں کر رہا بلکہ التجا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ جو سیدھا راستہ تو نے مجھے دکھایا ہے، موت کے وقت تک مجھے اس راستے پر پکا رکھ، قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ چنانچہ مشہور صحابی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک قول تفسیر ابن جریر نے نقل کیا اور ان کا وہی قول تفسیر قرطبی نے نقل کیا، جس میں ابن عباس معنی کرتے ہیں اہدنا اے ثبتنا، کہ اے اللہ جس صراط مستقیم کی تو نے ہمیں رہنمائی کی ہے، مرتے ٹائم تک اس رستے پر پکا رکھ، مضبوط رکھ اور ثابت قدم رکھ۔ ایک ہدایت ہوتی ہے فطری جو اللہ فطرت میں رکھتے ہیں، مثلا چوزے کو ہدایت دی کہ اس نے دانہ کس طرح چگنا ہے، بچے کو ہدایت دی کہ اس نے اپنی والدہ کا دودھ کس طرح حاصل کرنا ہے، بلی کے بچوں کو، کتیا کے بچوں کو یہ رہنمائی کی گئی کہ تمہاری روزی اور تمہارا رزق اور تمہاری غذا کس جگہ پر ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو فطری ہدایت کہتے ہیں، یعنی فطرت میں ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے کسبی، وہ حاصل ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے، اور وہ حاصل ہوتی ہے کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ وہ ہدایت اب حاصل ہوگی قرآن کے ذریعے، اور وہ ہدایت حاصل ہوگی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے ذریعے۔ یہ جو کسبی ہدایت ہے نا، اس کے 4 درجے ہیں اور قرآن میں ان 4 درجوں کا ذکر ہے۔ ان میں 2 درجے جو ہیں وہ بندے کی طرف سے ہیں اور 2 درجے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا ہے انابت۔ انابت کہتے ہیں رجوع اللہ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیرنا، انابت کرنا۔ ضد، اناد، حسد، بغض، میں نہ مانوں، میرے آباء و اجداد کا یہ مذہب ہے
اور میں جس عقیدے پر ہوں یہی عقیدہ صحیح ہے اور میرے آباء و اجداد یہی کرتے رہے ہیں، اسے بندہ چھوڑ دے، انابت اختیار کرے، رجوع کرے، طلب کرے کہ میں نے ہدایت کو طلب کرنا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی برستی بارش میں برتن باہر سین میں رکھ دیتا ہے، اسے الٹا رکھ دیتا ہے، 4 گھنٹے مسلسل بارش برستی ہے اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے اپنے برتن کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں ہوتا، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ بارش کا قصور ہے کہ میرے برتن میں ایک قطرہ بھی بارش کے پانی کا نہیں آیا۔ تو عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ بارش کا قصور نہیں ہے، تیرے برتن کے رکھنے کا قصور ہے۔ اگر تو بارش کا پانی حاصل کرنا چاہتا تھا تو چاہیے تھا کہ اس برتن کا منہ سیدھا رکھتا تاکہ اس میں بارش کا پانی داخل ہوتا۔ تو ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو دل والے برتن کو سیدھا رکھے، انابت کرے، طلب کرے، خواہش کرے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا درجہ ہے ہدایت کا ہو جانا، ہدایت پر آ جانا۔ اس میں ایک چیز بندے کی طرف سے ہے اور ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ انابت اختیار کرنی ہے بندے نے اور ہدایت دینی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے استقامت، یعنی اس رستے میں مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، غم آئیں، اپنے پرائے ہو جائیں تو وہ اس ہدایت پہ پکا رہے، مضبوط رہے۔ اور چوتھی قسم ہدایت کی ہے ربط قلب، کہ اللہ اس بندے کے دل پر اطمینان کی مہریں لگا دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی تیسری چیز جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے، یعنی استقامت کا اظہار کرنا، مضبوطی کا اظہار کرنا، کہ وہ آندھیوں میں اور مشکلات میں اور مصائب کی کڑکتی بجلیوں میں پختہ رہے، پکا رہے۔ تو یہ بندہ جب اس کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ اس کو ربط قلب کی نعمت عطا کر دیں گے۔ یہ ربط قلب کی نعمت کچھ لوگوں کو ملا کرتی ہے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہیں ربط قلب کی نعمت عطا کی گئی تھی۔ اس میں اصحاب کہف ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگائی اطمینان کی، سکون کی، اور وہ پختہ رہے، مضبوط رہے، استقامت انہوں نے اختیار کی۔ وقت کے بادشاہ سے انہوں نے ٹکر لی تو ہم نے انہیں ربط قلب کی نعمت سے نواز دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں آخری 2 درجوں کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم نے انابت دکھائی تھی، تو نے ہدایت دی ہے، اب ہمیں استقامت بھی عطا فرما اور اب ہمیں ربط قلب کی نعمت بھی عطا فرما۔ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کی مختصر سی تشریح اللہ رب العزت نے خود سورۃ فاتحہ میں کر دی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، جنہیں تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انعام یافتہ لوگ، وہ جس رستے پر چلے ہیں وہ رستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اسے قرآن نے ایک دوسری جگہ پہ سورۃ نساء میں اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں،
اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اپنے عقائد میں اور اپنے اعمال میں وہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار اور اللہ کے رسول کے احکام کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ان کو 4 درجوں میں ذکر کیا گیا۔ من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیق لوگ، والشہداء اور شہید، والصالحین اور نیکوکار نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا اور ان لوگوں کی رفاقت جو ہے، ان لوگوں کی معیت جو ہے، ان لوگوں کی دوستی جو ہے، وہ کیا ہی خوب رفاقت ہے، کیا ہی خوب دوستی ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر انبیاء چلے، صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر صدیقین چلے، صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پہ شہداء چلے، اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر صالحین چلے، بزرگان دین چلے، اولیاء اللہ چلے ہیں۔ چنانچہ ہم قرآن پاک کی ایک اور جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں جہاں اللہ یہ بیان کریں گے کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر انبیاء چلے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام ہے اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے اس بات کو شروع کیا گیا اور آیت نمبر 87 پر اس بات کو ختم کیا گیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں وہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے ہیں، ورنہ کسی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے اس طرح 18 نبیوں کے نام ایک جگہ پر نہیں لیے ہیں۔ یہاں 18 نبیوں کے نام لیے گئے، جن میں سب سے پہلے جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق کا ذکر ہوا، پھر حضرت یعقوب کا ذکر ہوا، پھر حضرت نوح کا ذکر ہوا، پھر حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت ایوب کا، حضرت یوسف کا، حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ کا اور حضرت الیاس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کا نام آیا، حضرت یسع کا نام آیا، حضرت یونس کا نام آیا اور حضرت لوط کا نام آیا۔ یہ اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، فرمایا جن کے نام نہیں گنے ہیں وہ کون ہیں؟ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ تو ان 18 کے باپ دادا تھے اور کچھ ان 18 کی اولاد تھے اور کچھ ان 18 کے بھائی تھے۔ اب 18 نبیوں کو نام لے کے ذکر کیا اور باقیوں کا تذکرہ بالتبع اللہ نے کر دیا، یعنی سارے نبیوں کا اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا اور آگے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان نبیوں کو سیدھے رستے کی رہنمائی کی تھی۔ ان آیات نے سورۃ انعام کی یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے کی رہنمائی اللہ نے تمام انبیاء کے لیے کی تھی، اور انبیاء کرام صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہے تھے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ سورۃ نحل میں اللہ نے اس کو ذکر کیا جی، سورۃ نحل میں اللہ ذکر کرتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے جی 120، سورۃ نحل کی
آیت نمبر 120 میں اس کو ذکر کیا، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین، بے شک ابراہیم جو تھے نا وہ امام تھے، یا ابراہیم ایک جماعت کے برابر تھے، فرما بردار تھے اپنے اللہ کے، حنیفن یکسو ہونے والے، ولم یکو من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرن لانعمہ وہ اللہ کے انعامات کے شکر گزار تھے، اجتباہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم پر چلایا تھا۔ چنانچہ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم جس رستے پر چل رہے تھے وہی رستہ صراط مستقیم ہے۔ سورۃ انعام کے آخری رکوع میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے رستے کی۔ وہ کون سا رستہ ہے؟ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، وہ رستہ ہے جس پہ حضرت ابراہیم جو یکسو تھے وہ اس رستے پہ چلے تھے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر انبیاء چلتے رہے، اور یہ رستہ وہ ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ رستہ وہ ہے جس رستے میں شرک والی بیماری موجود نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں شرک والی بیماری موجود نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر چلتے رہے تھے۔ چنانچہ آگے جا کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا کہ اگر میرے یہ نبی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما کانوا یعملون تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ انبیاء شرک تو اکبر الکبائر ہے، شرک تو ظلم عظیم ہے، انبیاء تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے لا فرضیہ کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہوئے شرک کی قباحت کو اللہ نے بیان کیا، شرک کی مذمت کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر اللہ کے نبی جو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں وہ بھی رائی کے دانے کے برابر شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں شرک والی منحوس بیماری موجود نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور جگہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں اللہ نے صراط مستقیم کی بڑی وضاحت کے ساتھ تشریح کی ہے، ذرا اس جگہ کو دیکھیے۔ یہ بھی سورۃ الانعام ہے جی، اور اس کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے۔ اسے شروع کیا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ کہیں آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں، کن کن چیزوں سے تمہارے رب نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز ذکر کی اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی سانجھی اور کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ۔ سب سے پہلے اس چیز کو ذکر کیا کہ ہم نے تم پر حرام کیا ہے کہ شرک کا ارتکاب کسی صورت میں تم نے نہیں کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماں باپ کی بے ادبی کرنا
اور ماں باپ کی توہین کرنا، اس سے ہم نے منع کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک اور فقر کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی روزی فراہم کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، بے حیائی کے کسی کام کے قریب نہ جاؤ، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، تو قتل سے منع کیا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کا مال کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے مال کے قریب بھی بری نیت سے نہ جاؤ، یہ ہم نے حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول اس کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، کم تولنا اور کم ماپنا اسے ہم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کوئی بات کہو انصاف سے کہو، جب بھی کوئی بات کہو سیدھی کہو، جب بھی کوئی بات کہو حقیقت کے مطابق کہو، گواہی دینے میں، بات کرنے میں کبھی ڈنڈی نہ مارو۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو وعدے تم نے اللہ سے باندھے ہیں اسے بھی پورا کرو، یا جو وعدے تم نے اللہ کی قسم اٹھا کے لوگوں سے باندھ رکھے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرو۔ ان تمام چیزوں کے گننے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 153 میں آ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمہ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ، میرا سیدھا راستہ یہی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کی طرف نہ جاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عقیدے کو صحیح کر لینا، توحید پر کاربند رہنا، شرک سے رک جانا اور باقی سارے گناہوں سے اور نواہی جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک کر زندگی گزارنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس رستے پر پکا رکھ۔ ایک مفہوم صراط مستقیم کا اگر ہم اس کا الف لام عہد خارجی کا بنا لیں تو پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تیری ہی عبادت کرنا اور تجھ ہی سے مدد طلب کرنا، یہ جو رستہ ہے نا مولا، مجھے قیامت، مجھے موت کے ٹائم تک اسی رستے پر پکا رکھ۔ تو الصراط المستقیم سے مراد ہوگی توحید کی راہ، اللہ کی معبودیت کو ماننے کی راہ، اللہ ہی کی الوہیت کو تسلیم کرنے کی راہ، جس کو پہلی آیت میں بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس معنی کی تائید قرآن پاک میں ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے معنی اب کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا رستہ یہی صراط مستقیم ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے سورت مریم میں، اور سورت مریم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں جب گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں بولنے کی توفیق دی ہے، تو اس گفتگو کو آیت نمبر 30 سے اللہ نے ذکر کرنا شروع کیا، اور اس گفتگو کو آیت نمبر 36 تک اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جب لوگ ان کی ماں پہ تہمت لگا رہے تھے، ان کے دامن پہ چھینٹیں اڑانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ بولے اور انہوں نے پہلا جملہ کہا انی عبداللہ، میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ۔ اور یہ بھی تمہارے عقائد بھی خراب نہیں ہونے چاہیے کہ بغیر باپ کے میری پیدائش شاید اس لیے ہوئی ہے کہ میں ابن اللہ ہوں یا میں نور من نور اللہ ہوں، نہیں انی عبداللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ یہ ماضی کے صیغے تحقق کے لیے ہیں، معنی مضارع کا کریں گے۔ عربی لغت میں جس چیز کا وقوع ضروری ہو، لازمی ہو اور آگے وہ چیز ہونے والی ہو تو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ چیز ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے 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 آخر میں آ کے کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے، میری نشو و نما کرنے والا ہے اور تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے، مجھے پروان چڑھانے والا ہے اور تمہیں بھی پروان چڑھانے والا ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا ہے اور تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، تمہاری تربیت کرنے والا ہے۔ ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ تو حضرت عیسیٰ کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں خالص عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہو۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں ایک اور جگہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ سورت یاسین ہے جی، اور سورت یاسین کی آیت نمبر 60 ہے جی، اور 23واں پارہ ہے، قیامت کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او گناہگارو، او مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ مشرکین کو، کفار کو، مجرمین کو اللہ نے الگ کر لیا ہے، اور الگ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا انبیاء کے ذریعے، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا آسمان سے کتابیں اتار کے، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے پہلے دن تمہارے بابا سے دشمنی مول لی تھی۔ وَأَنِعْبُدُونِی، اور میں نے تمہیں انبیاء کے ذریعے اور کتب آسمانی کے ذریعے میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا انعبدونی، کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے رستہ سیدھا۔ چنانچہ سورت یاسین کی ان آیات سے بھی معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں عبادت خالص اللہ ہی کی ہوتی ہو۔ میں نے قرآن پاک کی 2 جگہوں سے اس معنی کی تائید ثابت کر دی ہے۔ تو پھر اہدنا الصراط المستقیم میں الصراط المستقیم سے کون سا رستہ مراد ہے؟ وہی رستہ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیرے سوا کسی سے غائبانہ مدد طلب نہیں کرتے، ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم تیرے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، ہم خالص عبادت کرتے ہیں تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور مصائب و مشکلات میں اور دکھوں اور تکلیفوں میں غائبانہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ جو رستہ ہے توحید والا، یہ جو رستہ ہے خالص تیری عبادت کرنے والا، ہمیں زندگی کے آخری سانسوں تک اسی رستے پر پکا رکھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتنا ہویا جی؟